بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 32 پڑھیں گے. آج سے ہم لوگ ریلیجیس انسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریلیجن ہوتا کیا ہے. اصل میں ریلیجن کنسسٹ ہوتا ہے ہمارے عقیدے اور ہمارے ایسے کام جو کسی مقدس چیز کو جو پروفین چیز ہے، یعنی کہ پروفین ہوتا ہے کہ کوئی پلید جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی مقدس چیز کو کسی گندی چیز سے جو ہے وہ سیپریٹ کرتا ہے. اور جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو ایک مورل کمیونٹی میں، ایک اخلاقی کمیونٹی میں جو ہے وہ ان کو اکٹھا کرتا ہے. ریلیجن ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہمارا سوشل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور یہ رسپانسبل ہوتا ہے ہمارا جتنا بھی مورل سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہم لوگ اخلاقیات سیکھتے ہیں وہ سارا ہمیں ریلیجن سکھاتا ہے. ریلیجن وائبل سورس ہوتا ہے ہماری اخلاقیات کا. ایلیمنٹس آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے بلیف ہوتے ہیں، عقیدے ہوتے ہیں، جو ہمارے کام ہوتے ہیں، وہ جو ہے ہمارے ریلیجن کے اس بیس پہ جو ہے وہ 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا ہوتا ہے بلیف. بلیف کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ. جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے نا، کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے مقدس ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک بلیف ہوتا ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے ریلیجن کا. دوسرا جو پریکٹسز ہوتے ہیں، یعنی کہ کام، یعنی کہ نیکیاں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چیز ہمیں ریلیجن بتاتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے سیکریڈ ہے، مقدس ہیں، وہ کام جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمیں نیکیاں ملتی ہیں. پریکٹسز یعنی کہ ریچولز، ہمیں ثواب ملتا ہے. اس کے بعد تیسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے مورل کمیونٹی کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ریلیجن کو ماننے والے جتنے بھی گروپ ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان سب کی ایک آپس میں مورل کمیونٹی بن جاتی ہے. امام الخیم جو ہے وہ کس طرح سے ریلیجن کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن ایک یونیفائڈ سسٹم ہوتا ہے عقیدوں کا اور اس کے بعد پریکٹسز کا. کسی بھی مقدس چیزوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا چیز جو ہے آپ لوگوں کے لیے منع کی گئی ہے، کیا چیز آپ کے لیے حلال ہے. اور اس کے علاوہ جو عقیدے اور جو ہمارے کام ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے، جو کہ ہمیں ایک سنگل ایک ہی جو ہے نا وہ اخلاقی کمیونٹی میں جو ہے ہمیں اکٹھا کر دیتا ہے. اوگبرن کہتے ہیں کہ جب ہمارا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ انسانیت کے اوپر کچھ پاور ہوتی ہیں، یعنی کہ انسانیت کے علاوہ بھی کچھ پاور ہوتی ہیں، کچھ طاقتیں ہوتی ہیں، تو وہ ہمارا ریلیجن ہوتا ہے، ہمارا مذہب ہوتا ہے. فارمز آف ریلیجن ہے 3 طرح کے جو ہے نا مذاہب اس دنیا میں مانے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے تھیزم. تھیزم وہ عقیدہ ہوتا ہے، ایک بلیف ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں ایک سے زیادہ خدا جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جو کہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ کچھ قوتیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں جو کہ اس پوری جو ہے نا دنیا کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں، دنیا کے نظام کو چلاتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اب ہندو ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں گے کتنے زیادہ خدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مونوتھیزم ہوتے ہیں. ان کو مونوتھیزم کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی خدا پایا جاتا ہے، جیسے ہمارا مذہب ہے، ٹھیک ہے. پینتھیزم ہوتے ہیں، ان لوگوں کا بلیف ہوتا ہے کہ نیچر جو ہماری ہوتی ہے یا ہماری جو فزیکل یونیورس ہے، جتنی بھی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، ان سب کے اندر ایک خدا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہر چیز جو ہوتی ہے نا، ان سب کے اندر خدا چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ چیزیں مختلف چینجز ان میں آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ پینتھیزم کا یہ بلیف تھا. پاکستان کے ریلیجنس کی بات کرتے ہیں تو 96% پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک جیسی اسلامک ٹریڈیشنس کو فالو کرتے ہیں، ایک جیسے ان کے اسلامک آئیڈیلز ہوتے ہیں، ایک جیسے وہ اسلام کی پریکٹسز ہوتی ہیں. زیادہ تر پاکستانی جو ہے وہ سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ میجر برانچ ہے ہماری اسلام کی. اس کے علاوہ شیعہ بھی جو ہیں وہ ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں. ان 2 گروپس کے علاوہ کچھ احمدی بھی جو ہیں وہ ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اب ریلیجن کے بارے میں مختلف ویو ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے فنکشنلسٹ ویو. فنکشنلسٹ اسٹریس کرتا ہے کہ ہمارا جو ریلیجن ہوتا ہے، کوئی بھی مذہب ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی مذہب پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو انسان کی جو قدرتی طور پہ جو کچھ نیڈز ہوتی ہیں ہیومن بینگس کی، وہ اس کو جو ہے وہ ریلیجن پورا کرتا ہے. یہ ایک اخلاقی طور، یہ ایک سماجی حقیقت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ریلیجن ایسے فنکشنز کرتا ہے یا ڈس فنکشنز کرتا ہے جو ہماری سوسائٹی کی رننگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارا جو ریلیجن ہوتا ہے یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایک ہمارا فنکشنل سوشل انسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فنکشنلسٹ کیا کہتا ہے کہ ہمارا جو ریلیجن ہوتا ہے یہ کون کون سے فنکشن پرفارم کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میننگ اور پرپس، یعنی کہ ہماری زندگی کا مطلب کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہمارے ذہن میں جو ہے وہ کوسچنس اٹھتے ہیں کہ فلاں چیز کا کیا مطلب ہے، فلاں چیز کیوں ہے اس دنیا میں، فلاں چیز کا پرپس کیا ہے. تو یہ سارے جو کوسچنس ہمارے ذہن میں جو اٹھتے ہیں، وہ یہ جو سارے کوسچن ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں وہ ہمیں ریلیجن بتاتا ہے. ایک سینس آف پرپس، ایک کسی سمجھ ہوتی ہے نا جیسے کسی مقصد کی، وہ ہمیں سمجھاتا ہے. ایک ہمارے رہنے کے لیے ایک فریم ورک ہمیں بتاتا ہے،
ٹھیک ہے. بلیورس سی دیئر لائفز ایز فٹنگ ٹو دا ڈیوائن پلانس. اب جو بلیورز ہوتے ہیں, جو بھی کسی بھی خاص مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں, وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو بھی کام کریں وہ ان کے خدا یا ان کے مذہب نے جیسے کہا اس کے مطابق ہی ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا ریلیجن ہمیں ایموشنل کمفرٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ عبادت کرتے ہیں, آپ ایک سکون محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جس کا ویسے اگر ہم لوگ ریلیجن سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو ان کا ہمیں سوال کو جواب نہیں ملتا. دیکھیں آپ دیکھیں اگر آپ موت کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ڈیتھس کیوں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک کوشچن آپ کے ذہن میں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایک مذہب ہوتا ہے آپ کا جو آپ کو بتاتا ہے کہ ڈیتھ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک آگے بھی دنیا ہے, وہاں پہ ہم نے جواب دینا ہوتا ہے, اس وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے. اب اگر کسی کا مذہب نہ ہو وہ کیا کرے, وہ ڈیتھ کو کیسے ایکسپلین کرے, کیوں ہوتی ہے ڈیتھ, ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں, تو یہ مذہب ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں, ہم ڈیتھ کیوں ہوتی ہے. اس کے علاوہ مذہب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب آپ مر جاتے ہیں, آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں, جو دوسرے جو ایک اس ایونٹ پہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کے جو ہے نا وہ کیئر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کوئی مر جاتا ہے تو اس میں جو فاتح خوانی ہوتی ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کے جو پیچھے جانے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک ایموشنل ایک کمفرٹ ملتی ہے آپ کو کہ آپ جب مر جائیں گے یا آپ کو کچھ ہوگا تو پیچھے کچھ ہے. ہمارا ریلیجن جو ہے اس نے کچھ ایسے ہمیں ویز بتائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے آپ دوسرے جو ہے وہ آپ کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ملین آف پیپل جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کمفرٹ اسی ریلیجن سے حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد ریلیجن جو ہوتا ہے آپ کو ایک مورالٹی دیتا ہے, اخلاقیات دیتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کیا چیز غلط ہے, کیا چیز ٹھیک ہے, رائٹ رانگ کیا ہے, آپ کو ڈیٹرمن کرتا ہے کون سا بیہیویئر آپ کریں گے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے, کون سا بیہیویئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان سارے ایکشنز کو اسلام دو طریقوں میں, دو کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے کہ ایک آپ لوگوں کا رائٹ ایکٹ ہے جو کہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا, اور ایک آپ لوگوں کا رانگ ایکٹ ہے جو آپ لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا. اس کے بعد سوشل سولیڈیرٹی جو ہے وہ ریلیجن پرووائڈ کرتا ہے. دیکھیں کسی بھی مذہب کے ماننے والے جو ہوتے ہیں جب اس کی تعلیمات کو, اس کی پریکٹسز کو بہت سارے لوگ ایک ہی طریقے سے مان رہے ہوتے ہیں, ایک جیسی تعلیمات کو مان رہے ہوتے ہیں کسی ایک کمیونٹی میں, تو وہ ساری ویلیوز کو, وہ ساری پرسپیکٹیوز کو, سارے پہلوؤں کو آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. 5 ٹائم کی نماز اکٹھے پڑھنا, اکٹھے مسجد میں جانا, وہاں پہ اپنی سوشل لائف کے بارے میں ڈسکس کرنا, اپنے مسئلے بتانا, ایک دوسرے کی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرنا. اس کے علاوہ جو ریلیجیس فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ اب پوری دنیا میں دیکھیں کوئی مسلمان ہوتے ہیں, جب عید آتی ہے تو سارے مسلمان مل کے ایک جیسی عید منا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سوشل سولیڈیرٹی آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ ایک جیسا جو سینس آف یونٹی ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے آپ کا ریلیجن. اس کے بعد آپ کی جو روزمرہ کی جو لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام کی ٹیچنگس کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اسلام آپ کو بتاتا ہے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. جیسے آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ کون سی چیز آپ لوگوں نے کرنی ہے, کون سی چیز نہیں کرنی. اب جیسے الکوہل ہے یا کوئی برے کام ہے, شراب ہے, اس سے آپ لوگوں کا جو مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں پینی. ٹھیک ہے. مذہب آپ کو بتاتا ہے آپ لوگوں نے صاف ستھرا رہنا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیسے اچھے انسان بن سکتے ہیں, آپ کو دوسروں کے لیے اچھا بننا ہے. یہ سب کچھ آپ لوگوں کو گائیڈ لائنس دیتا ہے ایوری ڈے لائف کے بارے میں. آپ کا ریلیجن سوشل کنٹرول فراہم کرتا ہے. جو آپ دیکھیں نا کسی سوسائٹی میں جیسا ایک ریلیجن ہوتا ہے نا, تو جہاں پہ اب ہمارا جیسے پاکستان ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کا مین ریلیجن جو ہے نا وہ ہے ہمارا اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب اسلامی تعلیمات کو آئین میں شامل کیا گیا ہے. جیسے اب شراب منع ہے تو پاکستان کے آئین میں یہ بات ہے کہ شراب قانونی طور پہ جس نے شراب پی اس کو سزا دی جائے گی. تو جو مائنورٹیز ہمارے ملک میں رہتی ہیں جو کہ نان مسلمس ہیں وہ بھی پھر شراب سے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں. تو اس طرح سے ایک ہمارا جو ریلیجن ہوتا ہے وہ ہم لوگ سوشل کنٹرول دیتا ہے. اور سوشل کنٹرول ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو مائنورٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کی اپنے ریجن کے ممبرس نہیں بھی ہوتے وہ بھی اس پہ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا ریلیجن آپ کو ویز آف اڈیپٹیشن بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی نیو انوائرمنٹ میں جائیں تو آپ کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے. کسی اولڈ انوائرمنٹ سے نکل کے نیو انوائرمنٹ میں جانا ہے تو آپ لوگوں کا ریلیجن آپ کو ایک برج کی طرح ہوتا ہے. آپ لوگوں کا ریلیجن آپ کو گائڈ کرتا ہے آپ لوگوں نے کیسے سروائیو کرنا ہے, کیا آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے. بہت ساری گورنمنٹ کے جو لاز ہوتے ہیں وہ ریلیجن کی بیس پہ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. گورنمنٹ اس کے علاوہ کیا کرتی ہے کہ جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہوتی ہے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ بہت زیادہ دیتی ہے کسی بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشنس کو کنسٹرکٹ کرنے میں یا ماسک وغیرہ بنانے میں. تو ایک جو ریلیجن ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو ایک جسٹیفیکیشن دیتا ہے, یعنی کہ ایک آپ لوگوں کو ایک وضاحت دیتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سمبولک انٹریکشنسٹ ہے, وہ ریلیجن کا پرسپیکٹو کیسے لیتے ہیں. سمبولک انٹریکشنسٹ کہتے ہیں کہ ایک شیئرڈ میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ریلیجن کے جو سارے ماننے والے ہوتے ہیں نا ان کا ایک آپس میں جو ہے وہ کسی ایک ایکسپلینیشن کے اوپر وہ جو ہے نا وہ فوکس ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک جیسے عقیدے کے اوپر وہ بیس کرتے ہیں. امام القیم وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم لوگ گاڈ کی جو ہے نا ورشپ نہیں کرتے, یعنی کہ خدا کی ہم لوگ پوجا نہیں کرتے بلکہ ہم لوگ پوجا کرتے ہیں اس چیز کو ہم لوگ مانتے ہیں جو کہ باقی بہت سے لوگ مان رہے ہوتے ہیں. وی ورشپ دا کلیکٹیوٹی. اب وہ کہتا ہے کہ جو ریلیجن ہے نا خود ایک ایبسٹریکٹ تھنگ ہے. ٹھیک ہے. ایک سمبل کی طرح ہے. ٹھیک ہے. جو مختلف سمبلس کو جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. جیسے ہولی کعبہ ایک سمبل ہے اسلامک ریلیجن میں, گرین کلر ایک آپ کا ریلیجیس کلر مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو سمبلس آف ریلیجن دیکھیں نا، ہمارا اب جیسے مذہب ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہر کسی مذہب کے ایک اپنے اپنے جو ہے نا وہ سمبلس ہوتے ہیں. جیسے اب چاند اور ستارہ جو ہے وہ ہمارے اسلام کا جو ہے وہ سمبل مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو یہودی ہوتے ہیں ان کا ایک سمبل ہوتا ہے کہ وہ اسٹار آف ڈیوڈ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مختلف ایک ستارہ سا ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ ان کا ایک سمبل ہوتا ہے ان کے مذہب کا. اس کے علاوہ آپ لوگ وہ ایک کراس کا نشان ہوتا ہے، پلس کا نشان ہوتا ہے، وہ عیسائی جو ہوتے ہیں، کرسچنس ہوتے ہیں، جو وہ اس کو ان کے وہ ریلیجن کا سمبل ہوتا ہے. تو ایک آپ کے اپنے ایک ہر ریلیجن کا نا اپنا اپنا ایک سمبل ہوتا ہے جو کہ آپ کے ریلیجن کو سمبلائز کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنی آئیڈینٹیز میں، اپنی پرسنالٹیز میں ہمارے ایسے سمبلز ہوتے ہیں جو ہمارے ریلیجن کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے گرین کلر کی پگڑیاں بانا ہماری سنت ہے، جیسے مسلمانوں کی کوئی بھی لڑکا ہو اس نے گرین کلر کی پگڑی اگر اس نے پہنی ہوئی ہے، وہ اگر ویسٹرن ممالک میں بھی چلا جائے، کوئی بھی اس کو دیکھے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسلمان بنتا ہے، ٹھیک ہے. اب لڑکی ہے، جیسے اس کا وہ گاؤن اگر اس نے پہنا ہوا ہوگا، اوپر نقاب اس نے کیا ہوگا، دنیا کی کسی کونے میں بھی چلی جائے لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک مسلمان لڑکی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہوتا ہے نا، اگر آپ اپنے کسی سمبل کے ذریعے آپ اپنے ریلیجن کو جو ہے وہ شو کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کا ایک سمبل ہو جاتا ہے آپ کے ریلیجن کے. اس طرح کے مختلف ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ اس میں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ شیئرڈ میننگس کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو دیکھیں ریچولس ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی اچھے کام یا کوئی ایسی سرمنی جو آپ کے مذہب نے جو کام آپ لوگوں کو کرنے کا حکم دیا، دیٹ از اے ریچولس، ٹھیک ہے. تو یہ ایک شیئرڈ میننگ ہوتی ہے ریچولس کی بھی، کہ ساری جتنے بھی مورل جو بھی کمیونٹی ہوتی ہے وہ سارا ایک جیسے جو ہے وہ ریچولس کو فالو کرتے ہیں جب وہ کسی ایک مذہب سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جیسے اب ہمارے ریچول سرمنیز، ادر جو ریپیٹیٹیو ایونٹس ہوتے ہیں، دا سمبلس گائیڈنگ فورس کی طرح ایکٹ کرتے ہیں کسی بھی ہماری اپنی ایک کمیونٹی کو بنانے کے لیے. فار ایگزامپل اب ریچول دیکھیں نا، جیسے اب ایک عید کا فیسٹیول ہے، ٹھیک ہے، اس سے وہ سارے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے اس دن وہ ساری خوشی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک شیئرڈ میننگ ہو گیا نا. اس کے علاوہ 5 ٹائم کے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یونائٹ ہوتے ہیں، اپنی ڈسکس کرتے ہیں پرابلمس کو، ایک دوسرے کے ایفرٹس کو آپ لوگ سالو کرتے ہیں، سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو وہ جو ہے آپ لوگوں کا ایک شیئرڈ میننگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں یہ فینومینا ایک جیسا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا بلیف ہے کہ جب آپ بلیف کا بھی ایک شیئرڈ میننگ ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھیں نا، اب کوئی بھی ایک مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں پائیں، ان لوگوں کا ایک شیئرڈ بلیف ہوگا، ٹھیک ہے، ایک جیسا لوگوں کا بلیف ہوگا، ٹھیک ہے. اب جو سمبلس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ریچولز ہوتے ہیں، کوئی بھی ہم لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں یا اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کہاں سے ڈیولپ ہوتے ہیں؟ وہ ایک بلیف ہمارے عقیدے سے ڈیولپ ہوتے ہیں. ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ایک بہت اسپیسیفک بھی ہو سکتا ہے، ایبسٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے، اکارڈنگ ٹو دا افیئرس، ٹھیک ہے. اب جیسے ریلیجیس بلیف مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ویلیوز ہوں، بلکہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ مرنے کے بعد آگے بھی کچھ ہوگا. ایک ویلیوز ہمیں اس دنیا کے بارے میں بھی بتاتا ہے، لیکن جو بلیف ہوتا ہے ہماری اگلی دنیا کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریلیجن صرف پریزنٹ کے بارے میں نہیں، ہمیں پاسٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ یہ ساری جو یونیورس ہے، یہ ساری دنیا ہے، یہ اصل میں ہمارے وجود میں کیسے آئی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ریلیجیس ایکسپیرینس. دیکھیں، ریلیجیس ایکسپیرینس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ ریلیجن میں رہ کے کچھ کام کر کے جو کچھ آپ لوگ تجربات حاصل کرتے ہیں، دیٹ از دا ریلیجیس ایکسپیرینس. اب کوئی بھی جتنے بھی لوگ ہیں ہماری دنیا میں، جب وہ کسی ایک مذہب کو مانتے ہیں نا، تو ان کا ریلیجیس ایکسپیرینس بھی بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیم ہوتا ہے، دیٹ از اے شیئرڈ ہوتا ہے. اب ریلیجیس ایکسپیرینس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا آپ کے اندر، ایک سپر نیچرل قسم کی فیلنگ آتی ہے، یا آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو گئے. جیسے اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ ان لوگوں کو جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ایک ریلیجیس ایکسپیرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ریلیجیس ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ ایک آپ کی زندگی بدل دینے والا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. صوفیزم ہوتا ہے، یعنی کہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا ایک وہ ریلیجیس ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ خدا اور آدمی ایک وقت ایسے آتا ہے کہ بالکل وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارا قرآن پاک بھی جو ہے، ہمارے قرآن پاک میں بھی اس طرح سے جو ہے وہ مختلف جگہ پہ ایک جگہ پہ بتایا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ بہت زیادہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ مفہوم میں بتا رہی ہوں آیت کا. تو یہ آپ لوگوں کے ریلیجیس ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے کمیونٹی، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتی ہے کہ شیئرڈ کی ہم لوگ بات کریں نا، سارے شیئرڈ میننگس کے بارے میں، تو جتنے بھی ہمارے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ سارے کمیونٹی بن جاتے ہیں. اس کمیونٹی کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں، اب جیسے ایک مسلمان ہے، جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں ہم لوگ، وہ ایک کمیونٹی بن جاتی ہے ان کی. ہم اس کمیونٹی کو نام دیتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے. یہ مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے جیسے اب کرسچنس ہیں تو سارے جو کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں ہم سارے اس کمیونٹی کو نام کرتے ہیں یہ کرسچینس ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک شیئرڈ میننگ ہوتا ہے نا، کہ جب آپ کوئی سمبلس ایک جیسے سمبلس کی وجہ سے، ایک جیسے بلیف کی وجہ سے، ایک جیسے نیک کاموں کی وجہ سے، ایک جیسے وہ آپ لوگ جو سارے مل کے ایک مورل کمیونٹی میں بندھ جاتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ کمیونٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کے جو بلیفس ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے جو ریچولز ہوتے ہیں، وہ اصل میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور یہ جو ریلیجن ہوتا ہے یہ دوسرے ماننے والوں کو، آپ لوگوں کے جو ادر پیپل ہوتے ہیں وہ آپ کی کمیونٹی سے اس کو جو ہے وہ سیپریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. جیسے آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کی کمیونٹی مسلمانوں والی ہے، اس میں کرسچنس داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ایک کمیونٹی ہو جاتی ہے. کمیونٹی اسٹیبلشز کمپیلنگ نارمز سو ایز ٹو پروہیبٹ نان بلیورز فرام ڈیویئنس.
کمیونٹی کچھ ایسے نارمس بھی بنا دیتی ہے تاکہ جو نان بلیورز ہوتے ہیں, جو آپ کے مذہب کو نہیں بھی مانتے, تو بھی وہ ڈیوینٹ بیہیویئر نہ اڈاپٹ کریں, اس سے وہ رک جائیں. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی نا کہ ہمارے پاکستان میں اگر الکوہل, ہمارے دین میں الکوہل جو ہے وہ کی کنزمپشن جو ہے وہ منع ہے, تو ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بات ہے, لا میں بھی یہ بات انیکٹ کی گئی ہے. تو دوسرے جو نان بلیورس ہیں ہمارے مذہب کے, وہ بھی پھر اس چیز سے جو ہے وہ پروہیبٹ کرتے ہیں, اس چیز کو نہیں مانتے. آگے اس کے بعد ایک کنفلکٹ پرسپیکٹو ریلیجن کے بارے میں. کنفلکٹ یہ کہتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا تھا ریلیجن کو کنفلکٹ پرسپیکٹو نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریلیجن ہوتا ہے یہی ٹول ہوتا ہے کہ جب کسی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سپریس کر دیا, دبا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کنفلکٹ تھیورسٹ ہیں وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہوتا ہے نا لوگوں کو غلام کرانے والا, غلام بنانے والا, یہ اصل میں ریلیجن سے آیا ہے. دیکھیں ہمارے اسلام میں پہلے کی ایک رواج واقعی میں ہوتا تھا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے وہ غلام خریدنا اور وہ سارا ایک ٹرینڈ ہوتا تھا. تو یہ کنفلکٹ تھیورسٹ وہیں سے جو ہے نا وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو ریلیجنس ہوتے ہیں نا, یہ غلامی کو اور سلیوری کو یہ ریلیجن کی ہی پیداوار ہے, یہ ریلیجنس نہیں بنائے ہیں. ریلیجن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیجن ہوتا ہے یہ اصل میں جو کیپٹلزم ہوتی ہے, یعنی کہ کچھ بڑے لوگ جو ہے وہ جو چھوٹے لوگوں کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس کو ریلیجن اس چیز کو جو ہے وہ جائز قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہتا ہے کہ اوپیوم آف دا پیپل, کہ یہ جو اصل میں یہ جو اوپیم کا ورڈ ہوتا ہے, افیم ہوتی ہے نا, جو یعنی کہ جو ڈرگز ہوتی ہیں, یہ وہ ہے. یعنی کہ جو ایک ریلیجن ہوتا ہے نا وہ ایز اے ڈرگ یوز ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی اب ڈرگ کیا کام کرتی ہے, جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا تو کوئی اگر پریشان ہوتا ہے وہ ڈرگس لیتے ہیں نا, تو اس کا ذہن میں کچھ بھی سوچنے سے یا کچھ بھی وہ ڈپریسنٹ فیل کرنے سے جو ہے نا وہ ایک آزاد ہو جاتا ہے. تو وہ مارکس جو تھے نا, کارل مارکس, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ریلیجن ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کی ایک ڈرگ کی طرح ہوتا ہے, کہ جب آپ اس ریلیجن کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا, بالکل آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, تو آپ اپنے دکھ بھول جاتے ہیں. آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگلی دنیا میں جا کے خوش ہو لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہوتی ہے ریلیجن اصل میں پش کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ خود ہی چپ کر کے جو ہے ظلم سہتے رہتے ہیں. یہ کنفلکٹ ایسے کہتا ہے. ٹھیک ہے, کنفلکٹ تھیوری کی میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کہ ایک جیسے ڈرگ ہوتی ہے نا, آپ کو خاموش کروا دیتی ہے, آپ کو چپ کروا دیتی ہے, اس طرح سے ایک ریلیجن آپ کا ہوتا ہے جو آپ کو چپ کروا دیتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو لیگیٹیمائزنگ سوشل انیکوالٹیز کے جو ریلیجن ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی سوشل انیکوالٹیز کی جو ہے وہ بیس بھی بناتے ہیں اور اس کو لیگیٹیمائز یعنی کہ انہینس بھی کرتے ہیں. جو پری اسٹیبلشڈ اٹ از ڈن بائی دا کانسیپٹ آف دی پری اسٹیبلشڈ ہارمونی. ریلیجن آلسو سپورٹس ہیرارکی, دیٹ از ویری بیسک. ریلیجن کیا کرتی ہے کہ ایک ہیرارکیز بنا دیتی ہے آپ کی سوسائٹی میں, جس کی دیکھیں نا آپ ریلیجن بھی ایسے ہیرارکی ریلیجن میں اگر دیکھیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ نیک ہوتے ہیں. فار ایگزامپل وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں, کچھ کام نیک ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کچھ اور اس طرح مختلف ٹرمز یوز کر دی جاتی ہیں. تو وہ انیکوالٹیز جو ہیں, جو سوشل کنفلکٹ تھیورسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر جنت کا بھی جو تصور ہے نا اس میں بھی ہیرارکل ہے. دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو جنت ہے اس میں 8 درجے ہیں, 8 قسم کی جو ہیں وہ جنتیں ہیں, اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ قسم کی جنت ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو یہ کنسیپٹ آف ہیون ہے یہ بھی ہیرارکل ہے, اس میں بھی ایکویلٹی نہیں ہے. لیکن اب یہاں پہ اب دیکھیں نا, اگر ایکوالٹی نہیں بھی ہے تو وہ بھی اسی بیس پہ ہے نا کہ ہر کسی نے جتنا کمایا ہے اس کو اسی بیس پہ ملنا چاہیے نا. تو اس طرح سے وہ کنفلکٹ اس بات کو نہیں نہ دیکھتے, وہ بس یہی کہتے ہیں کہ انیکوالٹیز ہیں. اس کے بعد ریلیجن اور اسپرٹ آف کیپٹلزم. اب ویبر کیا کہتے ہیں, ویبر یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ریلیجن ہوتا ہے نا وہ اصل میں اس کا یہی فوکس ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی سوشلی چینج ہونا چاہتے ہیں نا تو آپ اگلی دنیا میں جا کے چینج, یعنی کہ آپ اس دنیا میں جو ہے نا ماڈرن ٹریڈیشنل لائف سے ماڈرن لائف کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے اگر ٹریڈیشنل لائف سے ماڈرن لائف کی طرف موو کریں تو آپ کہیں گے کہ ہم لوگ نے اس دنیا سے اگلی دنیا میں جا کے موو کرنا ہے, ہم لوگ وہاں پہ ماڈرن لائف یا زیادہ جو ایک اچھا جو سسٹم ہے فیسلٹی سے بھرا وہ ہمیں اگلی دنیا میں مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے جو ویبر ہے وہ کہتا ہے کہ کیپٹل ایکومولیٹ کرنے کے لیے نا ایز این اینڈ ان اٹس واز سپورٹڈ بائی ریلیجن, کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ابھی نیکیاں کمائیں گے تو ہمیں اگلی دنیا میں جو ہے وہ مل جائے گا, تو میکس ویبر یہی کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی جو ہے وہ کیپٹل ایکومولیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کا ریلیجن ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آج آپ لوگ کچھ جمع کریں تو کل آپ کے کام آئے گا. ٹھیک ہے, تو وہ یہی بات کہتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ان ایکوالٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو امیر ہوتے ہیں ان کی یہی سوچ ہوتی ہے, وہ پیسہ غریبوں کو نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر آج جمع کریں گے تو ہمارے کل میں کام آئے گا. تو اسی طرح سے آپ جو دین کو ماننے والے ہمارا ریلیجن بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ آج جمع کریں گے, جیسے فار ایگزامپل نیکیوں کو جمع کریں گے, تو آپ کی اگلی لائف میں جو ہے وہ کام آئے گا. ٹھیک ہے, ویبر کا یہ ویو تھا کہ جو ہمارا جو ریلیجن ہوتا ہے وہ کیپٹلزم کو سپورٹ کرتا ہے اور کیپٹلزم کو پروموٹ بھی کرتا ہے. کنفلکٹ پرسپیکٹو نے ویو کیا تھا کہ جو کیپٹلزم ہے وہ ریلیجن کو ہی یوز کرتا ہے اپنی فیور کے لیے. اس کے بعد ریلیجن ایک جسٹیفیکیشن دیتا ہے, ایک جو ہے نا اس کے
ایک اس کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرتا ہے کیپٹلسٹ کو، اور کیپٹلزم کو جو ہے نا وہ زیادہ انہینس کرتا ہے. تو یہ سارا آج جو ہم نے پڑھا ہے یہ ٹوٹلی جو 3 ریلیجن کے بارے میں جو تھیوریز تھیں ہم لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے. باقی جو ہے ریلیجن کے بارے میں کچھ ٹاپک جو ہے وہ آگے رہتے ہیں، ہم لوگ آگے لیسن نمبر 33 میں پڑھیں گے. آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ایک اس کو آپ لوگوں نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے، اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ایزی چیپٹر ہے، ویسے انٹرسٹنگ بھی بہت تھا. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.